رمضان المبارک جتنا برکتوں، رحمتوں، فضیلتوں، بخششوں والا مہینہ ہے، جتنا ایک گناہ گار کے لیے سہارا ہے، بخشش کا ذریعہ ہے، یوں سمجھے انسان کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے جانے کا ایک مضبوط ترین ذریعہ ہے، لیکن ایک لحاظ سے اتنا نازک بھی ہے، بڑے احساس والا بھی ہے۔ یعنی جو آدمی اس کی قدر نہ کرے تو اس کو پھر یہ قدر دیتا بھی نہیں ہے۔ یعنی ایک طرف سے احسان ہو، ایک طرف سے مہربانی ہو، دوسرا بندہ، دوسرا فریق اس کی قدر نہ کرے تو پھر ظاہر بات ہے کہ ناقدری کی وجہ سے جو نقصان ہونا ہے وہ تو ہوگا۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر، کہ کافی سارے روزے دار ایسے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں لیکن ان کو بھوک کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا۔ کیا مطلب؟ سارا دن روزہ رکھا، شام کو اس کی کوئی حرام کی کمائی تھی، ناجائز کمائی تھی، اس سے افطار کر دیا۔ اس حدیث کے شارحین نے لکھا کہ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اس نے جب حرام روزی سے افطار کیا تو اس کا سارا روزہ ضائع ہو گیا، کہ بھئی حرام کا گناہ اتنا تھا کہ اس نے دن بھر کے روزے کے ثواب کو جلا دیا۔ اور آج کل اس کی کوئی کمی نہیں ہے، کسی کے پاس سود کا پیسہ ہے، کسی کے پاس چوری کا پیسہ ہے، کسی کے پاس ناجائز کمائی کا رشوت کا پیسہ ہے، کسی کے پاس کسی چور سے خریدی ہوئی چیز کا بے برکتہ پیسہ ہے۔ یعنی اس طریقے سے مختلف چیزیں ہیں حرام کی، مختلف ناجائز راستے ہیں، مختلف طریقے ہیں، مختلف ہتھ کنڈے ہیں۔ اس نے کوئی بھی ایسا راستہ اختیار کر کے دولت کمائی ہوئی تھی، یا ناجائز ادارے کے اندر ملازمت ہو، یا ادارہ تو ٹھیک ہے لیکن مالک اس سے ایک علیحدہ طور پر اس سے ناجائز کام بھی لیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے سارے رلے ملے جلے کام جو ہیں اس طرح کے ہیں کہ برکت اور بے برکت دونوں ہیں، لیکن بے برکتہ پیسہ زیادہ ہے۔ تو ایسے شخص کو بھی سوائے سارا دن بھوکے پیاسے رہنے کی کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ایسا ہے کہ 4 رکعت انسان نیت کرے، پڑھتا 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 آخر میں کیا ہے، اتحیات پڑھنے سے پہلے سلام پھیر دے، یا اتحیات میں بیٹھے ہی نہ۔ تو جس طریقے سے آخری اتحیات میں نہ بیٹھنے والا شخص، اتحیات نہ پڑھنے والا شخص، یا سجدے سے اٹھا فوراً چلے جانے والا شخص کی نماز نہیں ہوگی، چاہے اس نے جتنی لمبی صورتیں پڑھی ہوں، جتنا لمبا قیام کیا ہو، جتنا لمبا رکوع اور سجدے کیے ہوں، اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے اس شخص کی بھی سارے دن کی بھوک اور پیاس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نمبر 2 کہ اس کو گناہوں کی عادت ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتا ہے، گلے کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغل خوریاں کرتا ہے، لوگوں سے بے احترامی سے پیش آتا ہے، بدتمیزی سے پیش آتا ہے۔ جس طرح آج کل کا ماحول ہے، اوور کانفیڈنس، خود اعتمادی اتنی زیادہ، یوں سمجھے کہ جسم سے بھی باہر نکلتی ہے، کسی کی کوئی قدر نہیں ہے، بڑے چھوٹے کے ساتھ الفاظ کے چناؤ کوئی نہیں ہے، جو زبان میں آیا کہہ دیا، جو جس انداز سے پیش آنا تھا پیش آگے، کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں۔ اپنے آپ کو اخلاق کا پابند نہ سمجھنے والا انسان، یا اسی طریقے سے بدتمیزی سے پیش آنے والا انسان، تو اس کی یوں سمجھے روزہ بھی ہو رہا ہے، ساتھ ساتھ گناہوں کی بھی بھرمار ہے، ناجائز کمائیاں بھی ہو رہی ہیں، رشوت بھی ہو رہی ہے، دھوکہ بازیاں بھی ہو رہی ہیں، جھوٹ پہ جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے۔ اس کا دوسرا مطلب تو شارحین نے یہ لکھا ہے۔ تیسرا خاص طور پر انہوں نے لکھا ہے کہ غیبت کے اندر مبتلا ہونے والا شخص، جس غیبت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، یعنی کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زنا سے بھی بدتر فرمایا۔ صحابہ حیران ہو گئے، سوال، یا رسول اللہ زنا کہاں، غیبت کہاں فرمایا؟ ہاں بالکل یہی بات ہونی چاہیے، لیکن غیبت کا زنا سے بڑھ جاتی ہے اس وجہ سے
کہ وہ آدمی اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے. جب حق پر سمجھتا ہے تو توبہ کی کبھی توفیق نہیں ہوتی. اور زنا والا انسان اپنے آپ کو گناہ پر سمجھتا ہے. جو گناہ کرتا ہے وہ توبہ کر لیتا ہے. تو توبہ کر لے گا تو پاک صاف ہو جائے گا. تو اسی طریقے سے دوسرے کسی بھی گناہ کے اندر انسان مبتلا ہو تو سارا دن کا بھوکا پیاسا رہنا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اسی طرح ہی آگے فرمایا رب قائم لیس من قیام لیس له من قیامہ الا السحر, کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بعض دفعہ لوگ لمبا لمبا قیام کرتے ہیں, ساری رات کھڑے ہوتے ہیں, تراویح پڑھتے ہیں, قرآن سناتے ہیں, قرآن سنتے ہیں, لیکن ان کو بھی سوائے جاگنے کی کچھ نہیں ملتا. اس کی وجہ بھی تقریباً اس طریقے سے ہے کہ بھائی جاگنا تو ہے, آگے لوگوں کے ساتھ بدتمیزی سے پیش ہے بندہ, برے کام کرے اور اسی طرح گناہوں کے اندر مبتلا رہے. نماز بھی پڑھ لی, ساتھ چوری بھی کر لی, نماز بھی پڑھ لی, ڈاکہ بھی مار لیا, نماز بھی پڑھ لی, ہمسائے کا حق بھی کھا لیا, نماز بھی پڑھ لی, لوگوں کو تنگ بھی کر دیا. تو یہ سارے گناہ, یعنی کہ انسان گناہ بھی ساتھ ساتھ کرتا رہے تو اس کو کوئی خاص فائدہ نہیں. انسان کو گناہوں سے رکنا چاہیے تاکہ نیکیوں کا لیول اوپر ہو, برائیوں کا لیول نیچے ہو, تو پھر فائدہ ہوتا ہے آہستہ آہستہ انسان کو. اگر ایسا نہیں ہے تو سب سے پہلے یہی چیز کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے روکے.